پیدا کیا ہے، لوگوں میں اختلاف کا سبب پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا مولانا آپ نے لکھ دیا 23 سال کے بعد نبی کو نبوت ملی، یہ 23 سال سے پہلے یعنی 40 سال کے بعد نبوت ملی، 23 سال آپ کی زندگی نبوی زندگی ہے، 40 سال سے پہلے کیا میرے نبی نبی نہیں تھے؟ حضرات بولتی بند ہو گئی، حضرات مہر سکوت طاری ہے، سرد مہری کا شکار ہو گیا، کوئی جواب نہیں بن سکا۔ میں نے کہا ترمذی شریف کی اس حدیث کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کنت نبیوں وہ آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ ارے اس حدیث کا جواب کیا ہوگا کہ جب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم رب قدیر نے فرشتوں کو دیا تو پیارے وہ آدم کو سجدہ کرانا نہیں تھا۔ حضرت امام راضی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ آدم کی پیشانی میں محمد رسول اللہ کا نور جلوہ کرا، وہاں جو رسالت اور محمد مصطفیٰ کی تعظیم کرانی تھی، پیارے وہاں تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے وہ لوگ جنت سے نکال دیے گئے، اور یہ لوگ ابھی جنت میں بھی نہیں ہے، یہ جنت سے باہر ہی رہ کر کے جنت کے دعوے دار ہے، جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں اور نبی کی گستاخی کر رہے ہیں۔ ارے جنت میں رہنے والا اگر نور محمدی کا احترام نہ کرے تو جنت سے نکال دیا جائے، جنت سے باہر رہنے والا کب جنت میں داخل ہوگا؟ اس لیے تو امام عشق محبت امام احمد رضا کا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا مفہوم بتاؤں گا، اس لیے کہ میرے بعد خطیب الہند حضرت مولانا خورشید عالم صاحب قبلہ اور یہ اکابر علماء و مشائخ بیٹھے ہیں۔ حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے دلیل آ گئی۔ حضرات ایگزامپل کی روشنی میں 5 منٹ کے اندر میری بات کو آپ اپنے ذہن کے قصر عمیق میں اتارنے کی کوشش کریں، دل کے دروازے کو کھول کر بیٹھے، اس لیے کہ عاشق مصطفیٰ دل کا دروازہ بند کر کے نہیں بیٹھتا ہے، وہ تو یہ مزاج لے کر بیٹھتا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نہ دے دوا اٹھائے کیوں۔ آج ہم ان کے عشق کے ترانے گنگنانے کے لیے بیٹھے ہیں جن کے صدقے میں جنت بنی ہے، جن کے صدقے میں زمین بنی ہے، آسمان بنا ہے۔ اس لیے آپ آج یہ پیغام دے دو، یا رسول اللہ زمین و سما تمہارے لیے، مٹی و مکہ تمہارے لیے، چنی لو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، پیار میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، اور سنیو یہ ذہن دے دو ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے گی وہاں تمہارے لیے، آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضرات اس دلیل کو عظیم نعمت بنا کر بھیجا گیا۔ حضرات آپ نے زمین خریدی، آج لوگ عظمت رسالت پر حملہ کرتے ہیں، گسترمائی کرتے ہیں۔ آپ بات کو سمجھیں، یہاں سے آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا۔ رب قدیر نے محمد رسول اللہ کو دلیل بنا کر بھیجا، دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، اس کی دلیل ہے محمد رسول اللہ۔ آپ نے زمین خریدی، رجسٹری آفس آپ کے، وہاں جانے کے بعد اپنی زمین کو رجسٹری آپ نے کرایا۔ حضرات رجسٹری شدہ کاغذ میں ہوتا کیا ہے؟ اس زمین کا عکس تو ہوتا ہے، اس کی سمت ہوتی ہے، اس کی جہات ہوتی ہے، اس کے حدود اربع کا شمار کرایا جاتا ہے، دایاں کدھر ہے، بایاں کدھر ہے، آگے کدھر ہے، پیچھے کدھر ہے۔ حضرات اس کا مطلب یہ ہے جو چیز خارج میں ہے اسی کا عکس اس کاغذ میں ہے۔ اگر آپ کبھی اپنی زمین کا دعویٰ کریں اور کاغذ لیا کر کے کسی سرکاری آفس میں یہ بتائیں کہ دایاں ادھر نہیں ادھر ہے، جو لکھا ہوا ہے اس کے برخلاف آپ کہیں تو یقیناً آپ جھوٹے ہو جائیں گے، آپ کا دعویٰ باطل ہے، آپ کا دعویٰ مردود ہے۔ حضرات محترم پروردگار نے اپنے حبیب کو دلیل بنا کر بھیجا۔ حضرات جو چیز خارج میں ہے، زمین کی سمت کیا ہے، وہی کاغذ میں ہے۔ تو رب قدیر کے تعلق سے لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ دلیل ہے۔ اب اگر محمد رسول اللہ دلیل ہے تو جتنی خوبیاں رب کی ذات میں ہے اتنی خوبیاں سوائے وحدانیت کے، سوائے معبودیت کے، سوائے مسعود ہونے کے، سب کے سب خوبیاں سوائے قدیم ہونے کے مصطفیٰ
मुस्तफ़ा की जात में भी है। अगर मुस्तफ़ा की जात में आप मुस्तनुमाई कर रहे हैं, इल्म गैब रिसालत पर हमला कर रहे हैं, तो यकीनन प्यारे आपका दावा बातिल है। इसलिए कि जो दावे में होता है वही दलील में होता है, जो दावे में चीज होती है वही दलील में चीज होती है। दलील पर एतराज करने का मतलब यह है आपका एतराज सिर्फ दलील पर नहीं दावे पर है। हजरात, दावे में इल्म गैब है, दलील में भी इल्म गैब मानना होगा। दावे में इख्तियार है, दलील में भी इख्तियार मानना होगा। दावे में बेमिसलियत है, दलील में भी बेमिसलियत माननी होगी। लेकिन याद रखें, फर्क यह है कि खुदा जो कुछ है वो बताते खुद है, और मेरा नबी जो कुछ है खुदा की अता से है, खुदा के फजल से है, खुदा की रहमतों से है। और कुरान करीम में रब ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि अल्लाह ताला ने जो तुम्हें फजल और रहमत से नवाजा है, इस पर चाहिए कि तुम खुशियां मनाओ। आज हम उसी खुशी का इनकार करने के लिए बैठे हैं, उसी का चिरागा करने के लिए बैठे हैं। परवरदिगार आलम आमद रसूल की बरकतों से हम और आपको मालामाल फरमाए। सरवरे कायनात अली हिंद तैयदो सरा की सच्ची गुलामी का पट्टा अपने अपने गले में डालने की तौफीक अता फरमाए। व मुस्तफा बरसा खेशरा के दी हमाउस गरबऊ नरसिदी तमाम दूल्हबी। और हजरत डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। और इमाम इश्क वफा फरमाते हैं आज ले उनकी पन्हा, आज मदद मांग उनसे, कल मानेंगे फिर कयामत में घर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ज़बान ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, निगाह दिल जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। मोहब्बत से पढ़ा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व अला मन इत्तबअल हुदा। आइए अब महफिल की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए